باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وافوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. بچہائے کلاس ششم آن لائن کلاس مدرسے شہید استاد مطہری برو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 23/11/2020 سے آپ لوگوں کو درس سے آن لائن شروع ہوا ہے. تو پہلا درس اول جائیگاہ احکام در اسلام. جائیگاہ احکام در اسلام. جائیگاہ میں نے جگہ، مقام. احکام کی مقام اسلام میں کتنے اہمیت رکھتا ہے. احکام کے لیے اسلام میں کتنے مقام رکھتا ہے. دیکھو بھائی، احکام ضربت اسلام 3 پلر سے قائم ہے. دین، مذہب، 3 پلر کا دین قائم ہے. ادھر دیکھو، پہلا پلر پلر ضربت عقیدہ. عقیدہ متیس کتی ضربت دولا اصول دین ضربت متی اتا پونیس سرماسون سب سنگ آتے اصول دین ضربت. دوسرا پلار پو اسلامی احکام. دوسرا پلار پو احکام آتے ضربت فروع دین ضربت، فروع دین. تیسرا پلار پو چین اخلاق. اخلاق ہو گئے یہ، یعنی لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھنا ہے، اٹھنا ہے، ماں باپ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ کس طریقے سے رفتار کرنا، کس طریقے سے پیش کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں. کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کس طریقے سے پینا ہے، کس طریقے سے بات کرنا ہے، ان سب سارے چیزوں کو کہتے ہیں اخلاق. یعنی لوگوں کے ساتھ مل جل کر بیٹھنے کو یا اپنے نشست و برخاست کے بیٹھنے کے طریقوں کو کہتے ہیں اخلاق. بات کرنے کے طریقہ اور بیٹھنے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، یہ سارے چیزوں کو اخلاق کہتے ہیں. تو اسلام 3 سبجیکٹ سے مشتمل ہے. یہ 3 سبجیکٹ اسلام ہے. جس طریقے سے میٹرک 5 سبجیکٹ مہم ان 5 سبجیکٹ پہ ناکام سائرنگ. ایک سبجیکٹ 100% مارکس لینس، 2% میں دوسرا نہ 100% لینس، تیسرا نہ 100% لینس، حتی 4 سبجیکٹ 100 لینس. ایک پیپر فیل کر سنا فیلئر درچین انکمپلیٹ درن کو میٹرک پر مچھا انجرچین. اس طریقے سے اسلام نے یہ تینوں کے لیے بہت بڑا مقام ہے. جسم کا برق پنا اسلام دنچین، جسم کا جمع بانا اسلام دنچین. اسی سارے 1,24,000 پیغمبر یا ہمارے اماموں، معصومین اور مراجع اعظام یہی 3 چیزوں کے لیے اگر دنیا سے مخالفت ہوا ہے، اگر دنیا سے جنگ کیا ہے، یہ 3 چیزوں کے لیے. پہلا ہے اصول دین، عقیدہ ضربت دولا. دوسرا ہے احکام. تیسرا ہے اخلاق. دیکھو اس احکام کے لیے اسلام میں کتنے مقام ہے، کون سی مقام رکھتا ہے. دو انتادرین زرچین احکام فروع دین. فروع دین یعنی چی بار گوشین ایک جامع شرائط مجتہد سے تقلید کرنا واجب ہے. فروع دین میں کسی ایک جامع مجتہد سے تقلید کرنا واجب، اصول دین میں تقلید کرنا حرام. اس لیے احکام حکم پسا بیان بچن یاران دین. دیکھو میں جائیگاہ احکام در اسلام. اسلام میں احکام کے لیے کیا مقام ہے ضربنا. اسلام آخرین و کامل ترین مکتب ہے. اسلام کیا ہے؟ جو سب سے آخری دین ہے قیامت تک کے لیے، اور مکمل کمپلیٹ دین. کسی کونے میں، کسی لائن میں دو اسلامی نظر سک، دو اسلامی مبا سک، دی اسلامی قانون من نک زرچیک منی ہو چمین. کمپلیٹ قانون اور آخری دین قیامت تک مکتبی است. مکتب ہو گیا یعنی ایک 29 کتی کا مکتب زرنا، یعنی اس کو کہتے ہیں جو ایک قانونی اشی پاجا مکتب.
کہ تمام برنامہ های آن اسلام کے سارے برنامے کو برنامہ سے زبان یعنی نتیز کتی کا برنامہ جیسے سارے قانون کو سارے یرا برنامہ اس کو کہتے ہیں جو ہم تنظیم کو مطابق فطرت انسان کی فطرت نہ برابر چک سے چک یعنی فطرت کو جریل دان چک پچی سارتنا وہ سارے چیزیں احکام بیان ہوا ہے و مصلحت انسان از اسلامی انسان کنی مصلحت مین ہے انسان کی اچھائی کے لیے و با پیادہ کردن آن اسلامی قانون کن برنامون پیادہ بنا اگر عمل بنا انسان اس باہر لال اسلامی برنامے کا عمل کا تو بنا سعادت انسان کے لیے سعادت میں نے بہبودی کامیابی تأمین خواہش ذمہ داری ہے اسلامی برنامے کا گاہ انسان چیز عمل بسے پیادہ کا تو بنا تو یقیناً انسان کی سعادت مند اور خوشبختی اور کامیابی اسی میں ہوگا و جامعے کی اس سوسائٹی میں اس جامعے میں سوسائٹی جامعہ جرجا کہ در آن قوانین اسلام کی قانون کو جاری می شود ہر سوسائٹی چنک ہر یعنی جامعہ چنک اسلام قانون کا تو جاری چھنے اتنا زپرا زرزو چھونتانچا نیوچا زنزچا دکشا لنگشا امانت داری سارے چیزوں میں اگر اسلامی قانون کا تو ڈولنی اتنا جامعہ عید آل خواہد عید آل ہو گیا یعنی بہت ایک سعادت مند اور اچھا خوشبخت سعادت مندی اچھائی آنچہ کے موضوع ان درس ہا اور اس لیسن میں اس سبق میں یعنی احکام دی کتاب پیانوں کو اس سبق میں صرف احکام کو آپ کے لیے بیان کیا جائے گا یکی از پایہ های اسلامی یکی از پایہ های اصلی و اساسی اسلام کا بنیادی ایک پایہ میں نے پلر و مقررات و قوانین انسان ساز جس سے انسان کو بنا دیتے ہیں اس پلر پر اگر عمل کرے یہ ایک بنیادی ایک پلر ہے ایک اصول ہے ایک سبجیکٹ ہے اگر اس سبجیکٹ میں انسان کا کامل ترین اگر عمل کرے اسلام کے ایک انسان بنانے کے لیے ایک بہترین قانونوں میں سے ایک قانون یہ احکام ہے کیونکہ اس لیے ہے برنامہ نجات بخش اسلام کی نجات دینے والے برنامے کو قانون کو عبارت سے یہ چیزیں ہیں پہلا برنامہ اعتقادی پہلے آپ کے پاس عقیدہ صاف ہونا چاہیے عقیدے کو ہم نے آپ لوگوں کی خدمت میں پہلے عرض کیا اصول دین کے پاس آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ خدا کتنا ہے کہاں ہے کیسے ہے قیامت ہے یا نہیں ہے پیغمبر ہے یا نہیں ہے اگر پیغمبر ہے تو کتنے ہیں اور آیا ہے کیوں ان کی مقصد کیا ہے اتنے تکلیفیں اٹھایا 1,24,000 پیغمبر کے کام کیا تھے اور لوگوں سے وہ لوگ یعنی پیغمبر لوگوں سے کیا چاہا کیوں لوگ اس کی مخالفت کرتے تھے اسی کو کہتے ہیں اعتقادی اس کے بعد پیغمبروں کو آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو 23 سال لوگوں کے لیے تبلیغ کیا ہے اور اس 23 سال کے بعد پیغمبر دنیا سے رحلت ہونے کے بعد کیا دین اسے چھوڑ دیا اسلام اسے چھوڑ دیا یا اس کے لیے کوئی نمائندہ ہے خلیفہ ہے جانشین ہے اس جانشینوں کا نام کیا ہے ہمارے بولی میں یا ہمارے عقیدے کے حساب سے اس کو ہم امام کہتے ہیں تو امام کتنے ہیں آپ کے پاس 12 جو اس 12 اماموں میں سے 11 امام دنیا سے شہید ہوا ہے آخری امام حضرت حجت ابن الحسن عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پردے غیب میں ہے غیبت کبریٰ میں ہے تو اس پردے غیب کے دوران ہمارے لیے احکام بیان کرنے والا مراجع عظام مجتہدین عظام
جن کے پاس کچھ شرطیں ہیں، جو شرط یہ شرطیں جس انسان کے پاس پائے جاتے ہیں اسی کو ہم کہتے ہیں مجتہد جامع شرائط۔ اس مجتہد سے ہم تقلید کرنا ہمارے لیے واجب ہے۔ اگر اس سے تقلید نہیں کیا ہے گویا اس نے امام کے فرمان کو قبول نہیں کیا ہے۔ جس نے امام کے فرمان کو قبول نہیں کیا ہے گویا اس نے پیغمبر کو ٹھکرایا ہے، نبی کو قبول نہیں کیا ہے، قرآن کو قبول نہیں کیا ہے۔ جس نے قرآن اور نبی کو اگر ٹھکرایا تو گویا سمجھ لو کہ اس نے خدا کو انکار کیا ہے۔ تو اب عزیز بچوں، ہمیں پہلے پیغمبر کو، خدا کو ماننا ہے، یقین کرنا ہے، پھر اس کے بعد پیغمبر کو ماننا ہے، پھر اس کے بعد معاد کو ماننا ہے، پھر اس کے بعد امامت کو ماننا ہے، اور خدا کے اوصاف میں سے ایک صفت عدل ہے، اس عدل بھی ہم اصول دین میں گنا جاتے ہیں، اس کو بھی ماننا ہے۔ پھر اماموں میں سے 12 امام پردے غیب میں ہے جو ہمارے لیے احکام بیان کرنے کے لیے خدا نے بھیجا ہے۔ کس وجہ سے، کس مصلحت سے پردے غیب میں ہے وہ یہاں بیان کرنے کے لیے ٹائم بھی نہیں ہے، فرصت بھی نہیں ہے۔ تو امام کی نیابت کرنے والا، جو امام کی نمائندگی کرنے والے کو ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہم؟ رہبر معظم۔ سمجھ میں آیا؟ نمائندگی امام رہبر معظم ہے، باقی مراجع اعظام ہے۔ اصول دین پہلا برنامہ، دین کے برنامے میں سے پہلا برنامے کو اعتقادی کہتے ہیں، اس کو ہم اصول دین تعبیر میں اس کو ہم اصول دین کہتے ہیں۔ پھر دوسرا پلر ہے دستورات عملی۔ یہ عقیدہ یا اصول دین صرف انسان کی ذہن میں، عقل میں، دل میں رکھنے والی چیز ہے، جو سنیے لوس پی چیزیں، یعنی دماغ پہ لوس پی چیزیں، یعنی روح کن تعلق پی چیزیں، لیکن میدان عمل یعنی کہ خدا یوتمید، خدا چمیوت، پیغمبر یوتمید، پیغمبر چیز اسپین، امام چیز اسپین، اس کو عملی میدان یعنی باہر لفیمت پلچی زربات احکام زربات، اسی کو ہم کہتے ہیں ہمارے بولی میں فروع دین زر ناظر یا احکام نامی نوشن، یا اس کو ہم احکام کہتے ہیں۔ خدا اتنا رز خدای حکم عملی ہم بیدا باگوشن، خدا رزون تو درسن رزون تو مگوشن، ساج درسن نا ساج زباگوشن، گلا زرزن نا غنی چیکا چوک چیزو بوز درسن۔ چوتھا پلار ہے اسلام کا مسائل روانی، روان جیسے روح نا و رفتاری، یعنی دلزو لنزو روح پلے یریز رفتار کردار بچے سی چیز پلے درسن دولا اخلاق نام دارت، اس کو ہم کہتے ہیں اخلاق کہتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کی خدمت میں اس سے ہم آگے بڑھیں گے۔